بلاول پنجاب آ کر ہمیں سمجھاتے ہیں، نون لیگ نے کراچی میں مورچہ لگا لیا، شہر کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے، جہاں آج چھکڑے چلتے ہیں، جن سے سندھ میں کام نہیں ہوتا وہ پنجاب آ کر تنقید کرتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب اور عابد شیر علی کے تابڑتوڑ حملے۔ وزراء کو پیپلز پارٹی کو گالیاں دینے پر لگا دیا گیا، حکومت مطالبات مان لے ورنہ اس کے سکون کے دن ختم ہو جائیں گے، مولا بخش چانڈیوں کا رد عمل۔ نون لیگ کی تحریک انصاف پر بھی نشتر بازی، عمران خان نے خود کمیشن کا مطالبہ کیا تھا، جھوٹ پر جھوٹ بولا جائے گا وہ یاد نہیں رہتا، خواجہ آصف کے بعد۔ میرا خیال ہے کسی سیاسی رہنما نے پچھلے 60-70 سال پاکستان میں اپنی ذاتی تذلیل اتنی نہیں کی جتنی عمران خان نے اپنی کی۔ امیر مقام کہتے ہیں خان صاحب شیروانی ضرور پہنیں گے مگر وزارت عظمیٰ کی نہیں، تیسری شادی۔ تحریک انصاف کا شریف خاندان پر بنائی گئی دستاویزی فلم کی دوسری قسط ملک میں جاری کرنے کا فیصلہ، پے در پے جھوٹ پر نواز شریف ساکھ کھو چکے، فوری استعفا دیں، پی ٹی آئی کا مطالبہ، بار ثبوت تحریک انصاف پر نہیں نواز شریف پر ہے، عمران خان کا ٹویٹ۔ کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے 4 مطالبات جائز ہیں، کرپٹ افراد کے احتساب کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل کر حکمت عملی وضع کرنا ہوگی، چودھری شجاعت کا تقریب سے خطاب۔ آئین میں ہر ادارے کی حدود متعین ہے، ہم کسی کے خوف یا دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرتے، بدقسمتی سے کرپٹ افراد معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں، چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا لاہور ہائی کورٹ کی تقریب سے خطاب۔ پشاور میں 4 سدہ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ڈی ایس پی ریاض الاسلام جاں بحق، بیٹا زخمی، دونوں کو مسجد سے گھر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ حویلیاں طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری، سول ایوی ایشن کی ٹیم نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا، عینی شاہدین کے بیانات بھی قلم بند، فرانسیسی تحقیقاتی ٹیم کل اسلام آباد پہنچے گی، بلیک باکس پیر یا منگل کو فرانس بھیج دیا جائے گا۔ کراچی میں جنید جمشید کے گھر چاہنے والوں کی آمد کا سلسلہ آج بھی جاری، خواجہ سعد رفیق، وسیم اکرم اور شاہد آفریدی کی اہل خانہ سے تعزیت۔ اللہ اکبر۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق ایئر ہوسٹس صدف کلر سیدہ میں سپرد خاک۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز علاج کے بجائے پھر احتجاج پر لگ گئے، او پی ٹیز میں کام بند، انڈکشن پالیسی کی واپسی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، مریض پریشان۔ کہہ رہے ہیں جی اسٹرائک ہے، ادھر چلے بلاک نمبر ادھر 2 میں جائیں، 2 میں گئے پھر کہتے ہیں بیسمنٹ میں جائیں، بیسمنٹ میں ڈاکٹر کوئی نہیں۔ صبح سے آئے ہوئے کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا، کوئی بات بھی نہیں سن رہا، انہوں نے ہمیں کہا آؤٹ ڈور میں چلے جائیں، آؤٹ ڈور میں گئے ڈاکٹر چائے وغیرہ پی رہے ہیں، کہتے ہیں آپ باہر بیٹھیں۔ ہمارے لیے تو ہاسپٹل بنے ہیں اور ہم لوگوں کو سہولت نہ تو ایسے کیا فائدہ ہے۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برف باری، لوگوں نے گرم کپڑے نکال لیے۔ کراچی میں پانی کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں، سندھ حکومت عوامی مسائل حل کرنے پر یقین رکھتی ہے، جب تک ضرورت رہے گی کراچی آپریشن جاری رہے گا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کراچی میں قبریں فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار ملزم فیاض کی ضمانت منظور، گورکن نہیں مزدور ہوں، دشمنی کی وجہ سے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا، فیاض کا الزام۔ لاہور میں لوہے کی فیکٹری کی مشین کا بھاری بھرکم پہیا ٹوٹ کر قریبی گھر کی چھت پر جا گرا، ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی۔
कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। मुल्क को बेइंतहा चैलेंजेस का सामना है, हम मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला कर सकते हैं, दुश्मन हमें समझने में गलती ना करे, एयर चीफ का तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन और म्यांमार में इंसानी हुकूक की पामाली, रियासती दहशतगर्दी, लाखों जानें निकल गई। इंसानी हुकूक के ठेकेदारों की खामोशी सवालिया निशान। आलमी बरादरी आज इंसानी हुकूक का दिन मना रही है। भारतीय हुकूमत की काला धन के खिलाफ मुहिम नाकाम, हवाला डीलर के घर से 6 करोड़ के नए नोट और 32 किलो सोना बरामद। रकम बाथरूम के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। अमरीकी CIA समझती है कि रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में इंतखाबात में मुदाखलत की। अमरीकी अखबारात का दावा, नौमुंतखब सदर ने खुफिया इदारे की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने बताया था कि सद्दाम हुसैन के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां, शहर शहर रंगो नूर की बरसात, गली गली दुरूद और सलाम की सदाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें होंगी तफसील के साथ। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासी गर्मा गर्मी से। आपको बताएं कि बिलावल की लाहौर से वापसी पर नून लीग ने सिंध में जवाबी मोर्चा लगा लिया है। ख्वाजा साद रफीक हो, मरियम औरंगजेब या आबिद शेर अली, सबकी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ रहा। कहा जिनसे सिंध में काम नहीं होता वो पंजाब आकर तनकीद करते हैं। और मजीद ये कहना था कि बिलावल का पंजाब में बाहर निकलना अच्छा है, वो यहाँ की सड़कें देखकर सिंध में भी सड़कें बना दें। मुस्लिम लीग नून ने PTI के बाद अब अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब कर लिया है। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे डालने के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी पर खूब लफ्जी गोलाबारी की। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कराची पहुंचकर PTI को खूब आड़े हाथों लिया। कहा सिंध में जिन लोगों से काम नहीं होता वो पंजाब आकर नून लीग पर तनकीद करते हैं। बाती नारे, खुशनवा वादे ते बल्ले बल्ले ते आवे ही आवे ते जिंदाबाद, इससे काम नहीं चलता। उन्होंने कहा कि कराची में तो बरसों पहले ट्राम चला करती थी, लेकिन मजीद तरक्की के बजाय आज यहाँ छकड़े चलते हैं। हमने यहाँ 2TV बसें चलती हैं, छकड़े बसें नहीं कह सकते, छकड़े चलते हैं। छकड़े 2 करोड़ के शहर में मसाइल ही मसाइल। आबिद शेर अली बोले बिलावल भुट्टो का पंजाब में बाहर निकलना अच्छा है, शायद वो पंजाब की सड़कें देखकर सिंध में सड़कें बना दें। सड़कों पे जरूर आए ताकि उन लोगों को सड़कों का पता चले, क्योंकि उन्होंने अपने अपने सूबों में तो कोई किसी का काम नहीं किया। चलो इसी सहूलत, इसी बहाने वो पंजाब की सड़कों को देखेंगे, शायद उनके दिल के किसी कोने में सिंध के गरीब लोगों के लिए कोई रहम आ जाए। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने बिलावल भुट्टो को अपने 4 मुतालबात सिंध हुकूमत को पेश करने का मशवरा दिया। मैं अभी भी समझती हूँ कि अगर वो जो 4 मुतालबात हैं अगर वो सिंध गवर्नमेंट को दें तो सिंध की हालत बहुत बेहतर। अमीर मकाम ने भी बिलावल भुट्टो पर तनकीद की और कहा कि ये जुल्फिकार भुट्टो और मोहतरमा का दौर नहीं, 27 दिसंबर को बिलावल को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। छोटी सी मशवरा और मेरा मासूमाना दरख्वास्त कि बिलावल साहब अभी वो पीपल पार्टी नहीं है जो मोहतरमा की दौर में थी, वो मोहतरमा की शहादत से चली गई है। अपना बरम न खुले। मेरे इसके लिए ये मशवरा है कि इमरान खान से भी बुरा हाल होगा अगर वही 27 तारीख को आप देख ले, ये दिन फिर याद रखे, रिकॉर्ड करे। ख्वाजा आसिफ ने भी पीपल्स पार्टी को मशवरे दिए और कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क का अजीम विरसा है, इसका जिंदा रहना वफाक के लिए जरूरी है। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी को ट्रेनिंग देने वालों को समझना चाहिए कि मीसाक़ जमहूरियत पर दोनों जमातों का इत्तेफाक है।
تو رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور کرن ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ نون لیگ جب جب تنقید کے نشتر چلاتی ہے پیپلز پارٹی کبھی خاموش نہیں رہتی۔ بالکل علی، شاید اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی حکومتی وزراء کے بیانات کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں پیناما کی وجہ سے پریشان حکومت نے اپنے وزراء کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے۔ مولا بخش چانڈیو کا مزید کیا کہنا تھا، جانیے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے وزراء کے بیانات پر پیپلز پارٹی کے رہنما بھی میدان میں آ گئے۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مولا بخش چانڈیو کا کہنا تھا کہ نون لیگ پنجاب کے صرف ایک شہر کو ترقی دے کر پورے پنجاب کی ترقی کا ڈنکا بجا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں پورے پنجاب میں ڈنکا بجا رہے ہو۔ لاہور کے لوگ امن امان کو رو رہے تھے، ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں، مجھے کہہ رہے تھے چانڈیو صاحب ادھر حالت تو دیکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو پاناما نے پریشان کر رکھا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے وزراء کو بے لگام کر دیا ہے۔ پاناما نے ان کو پریشان کر رکھا ہے، یہ پاناما سے ہر حال میں پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، اس لیے مختلف پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا۔ ایک دو وزیر کو انہوں نے بے لگام کر دیا ہے کہ گالیاں دو، ان کو غصہ دلاؤ پیپلز پارٹی والوں کو اور اپوزیشن عمران خان والوں کو۔ مشیر اطلاعات سندھ نے کہا بلاول بھٹو کے 4 مطالبات فوری طور پر نہ مانے گئے تو جنوری میں حکومت کے سکون کے دن ختم ہو جائیں گے۔ جنوری بھی ان کا سکون سے نہیں گزرے گا، اگر 4 مطالبات انہوں نے نہیں مانے تو ان کی بے چینی پھر شروع ہو جائے گی۔ سابق وزیر یوسف رضا گیلانی نے عابد شیر علی کے بیان پر رد عمل سے گریز کیا۔ I am the only politician جس کو آپ 4.5 سال پرووک نہیں کر سکے، تو میں ان کے لیے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بلاول بھٹو نے 4 مطالبات کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی ہے اس کا پہلا اجلاس 13 دسمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عمران خان پر بھی چڑھائی کر دی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی سیاسی رہنما نے خود کی اتنی تذلیل نہیں کی جتنی عمران خان نے کی ہے۔ امیر مقام کہتے ہیں کہ خان صاحب شیروانی ضرور پہنیں گے مگر وزارت عظمیٰ کی نہیں بلکہ تیسری شادی کی۔ نون لیگی رہنماؤں نے کھل کر کھیلا اور کسی کو نہیں بخشا۔ پیپلز پارٹی کے بعد کپتان پر بھی چڑھائی کر دی اور تنقید کے نشتر برسائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کسی سیاسی رہنما نے اتنی ذاتی تذلیل نہیں کی جتنی عمران خان نے خود اپنی کی۔ میرا خیال ہے کسی سیاسی رہنما نے پچھلے 60-70 سال پاکستان میں اپنی ذاتی تذلیل اتنی نہیں کی جتنی عمران خان نے اپنی کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی والے عمران خان سے تنگ ہیں، کئی بڑے رہنما ان کے ساتھ رابطے میں ہیں جو کپتان کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں۔ ان کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر، ان کے بڑے بڑے نامی گرامی ورکر جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہیں، وہ ان کو خیر آباد کہنا چاہتے ہیں۔ ان کی پارٹی کے بہت سارے جو ہے نامی گرامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر مقام نے بھی عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا بلین ٹری سونامی کے نام پر کرپشن کی گئی، سونامی صرف پی ٹی آئی والوں کے اکاؤنٹس میں آیا۔ سونامی آپ نے بلین ٹریز کا کہہ دیا مگر آپ کے ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں سونامی آئے ضرور، جو پودوں کو ڈیل کر دے تو اس کے بینک اکاؤنٹ میں تو سونامی آ گئی، اس طرح بھر گئے مگر سائٹ پر کچھ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خان صاحب شیروانی ضرور پہنیں گے مگر وزارت عظمیٰ کی نہیں، تیسری شادی کی پہنیں گے۔ اور ادھر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ایک بار پھر وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ لیا اور عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصل جاوید، افتخار دورانی، اون چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد اجلاس میں شریک ہوئے۔ کپتان نے کہا کہ وزیر اعظم نے اسمبلی فلور پر جھوٹ بولا، سپریم کورٹ میں منی ٹریل پیش کرنے میں ناکام رہے، ان کے وکلا نے عدالت کے سامنے غلط بیانی کی، نواز شریف وزارت عظمیٰ پر برجمان رہنے کا جواز کھو چکے ہیں۔ عمران خان نے فیصل جاوید خان کو شریف فیملی کی مبینہ کرپشن پر ڈاکومنٹری کا دوسرا حصہ تیار کرنے اور اس کی بھرپور تشہیر کی ہدایت کی۔ دوسری طرف عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ تحریک انصاف نے جو کرنا تھا کر دیا، اب سارا بوجھ نواز شریف پر ہے، نواز شریف اب اپنی بے گناہی خود ثابت کریں۔ سیاست سے ہٹ کے اب کچھ ذکر ہوگا امن و امان کا، رخ کریں گے پشاور کا، جہاں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ڈی ایس پی ریاض الاسلام شہید ہو گئے اور ان کا بیٹا زخمی ہے۔ ریاض الاسلام پر اس سے پہلے بھی متعدد قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔
پشاور کے علاقے مدینہ کالونی میں دہشت گردوں نے کی کارروائی۔ ڈی ایس پی ریاض الاسلام اپنے بیٹے کے ہمراہ مسجد سے گھر جا رہے تھے کہ ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ دونوں کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ ریاض الاسلام راستے میں دم توڑ گئے۔ عینی شاہد کے مطابق ڈی ایس پی ریاض الاسلام کو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 3 ملزمان نے نشانہ بنایا۔ جو ہی انہوں نے نماز پڑھ لی اور گیٹ پر پہنچا تو ان کے ساتھ اپنا بیٹا بھی موجود تھا اور 2 سے 3 بندے جس کے ساتھ پستول تھی انہوں نے اسے فائر کر دی۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ریاض الاسلام پر اس سے پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے۔ ڈی ایس پی ریاض الاسلام محکمہ انسداد دہشت گردی میں تعینات تھے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں حویلیاں طیارہ حادثے کی تحقیقات کا، جس کے لیے سول ایویشن کی SIB ٹیم نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے مقامی لوگوں کے بیانات بھی قلم بند کیے۔ ATR فرانسیسی ٹیم بھی آئندہ 24 گھنٹے میں تحقیقات کے لیے اسلام آباد پہنچے گی۔ حویلیہ میں PIA کا طیارہ کیسے گرا، وجوہات جاننے کے لیے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کی تحقیقاتی ٹیم نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا۔ گروپ کیپٹن سلطان کی قیادت میں ٹیم نے مقامی آبادی کے بیانات بھی قلم بند کیے اور طیارہ حادثے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی۔ دوسری جانب فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی ATR کی ٹیم کی بھی آئندہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ فرانسیسی ٹیم سول ایویشن کے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کے ہمراہ حادثے کی تحقیقات کرے گی، جبکہ طیارے کے بلیک باکس اور وائس ریکارڈ ڈیٹا کو 2 سے 3 روز میں فرانس بھیجا جائے گا۔ ڈی کوڈنگ کے بعد تحقیقات میں پیش رفت کا امکان ہے۔ ادھر حویلیاں طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے چینی باشندے کے بھائی نے DNA ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے دے دیے ہیں۔ 2 غیر ملکی باشندے کے لواحقین کے نمونے تاحال حاصل نہ کیے جا سکے۔ ایئر ہوسٹس صدف کو کلر سیدہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب تک 9 میتیں ورثہ کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ طیارے حادثے میں جاں بحق ہونے والے چینی باشندے ہین کوانگ کے بھائی ہین وی نے DNA ٹیسٹ کے لیے خون کے نمونے دیے، جس کو ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے۔ تاہم اب تک 9 میتیں شناخت کے بعد ورثہ کے حوالے کی گئی۔ ایئر ہوسٹس صدف کی شناخت یونیفارم سے ہوئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آبائی علاقہ کلر سیدہ میں ادا کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیمز ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر الطاف کا کہنا تھا کہ کوششیں ہیں کہ جلد از جلد میتیں ورثہ کے حوالے کی جائیں۔ کوشش کریں کہ ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو اور ہم جلد سے جلد کسی نتیجے پہ پہنچ کے لواحقین کی تشفی کے ساتھ اور ان کی تسلی کے ساتھ اور ان کی مکمل جو ہے نا وہ جس کی کہتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے اور ہمیں بھی یقین ہو جائے تو ہم پھر ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں لواحقین کے حوالے کریں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے ناقابل شناخت میتیں DNA کے لیے نمونے لینے کے بعد راولپنڈی کے علاقہ رواد میں نجی کولڈ سٹوریج میں رکھ دی گئی ہیں۔ شناخت کا عمل مکمل ہونے پر ورثہ کے حوالے کر دی جائیں گی۔ معروف نعت خوان جمشید کے گھر آج بھی وزراء اور کھلاڑیوں سمیت دیگر لوگ تعزیت کے لیے پہنچے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جنید جمشید کا ان کے خاندان سے گہرا تعلق تھا۔ دعا ہے کہ آئندہ ایسا حادثہ نہ پیش آئے۔ جہاز حادثے میں جہاں باغ جنید جمشید کے گھر تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق ان کے گھر پہنچے اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی۔ میڈیا سے بات چیت میں خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جنید جمشید کا میرے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ اللہ کرے ایسا واقعہ کبھی اور کہیں نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلیک باکس کے ڈیکوڈ ہونے تک حادثے کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جنید بھائی جب بھی لاہور آتے تھے وہ بڑی عزت افزائی کرتے تھے اور ضرور ہمارے یہاں بھی تشریف لاتے تھے، اور میں نے انہیں ایک سچا اور سچا پاکستانی پایا۔ وہ ایک مومن باعمل تھے۔ مرحوم جنید جمشید کے بھائی نے کہا کہ باڈی ملے گی تو پھر انہیں کراچی لایا جائے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم اور دارالعلوم میں نماز جنازہ کا ارادہ ہے۔ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ فیول کرنا کہاں ہے۔ 2-3 جگہیں انڈر کنسیڈریشن ہیں۔ ایک نیشنل اسٹیڈیم کی بات ہے، ایک وہ اپنا کی بات چل رہی ہے، اور اس میں سیکیورٹی ادارے بھی شامل ہیں، تو وہ ایک پلان بن رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے۔ قومی کرکٹر وسیم اکرم، انضمام الحق اور شاہد آفریدی بھی جنید جمشید کے گھر پہنچے اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔
دیگر خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز نے مطالبات کے لیے پھر کام بند کر دیا ہے. سینٹرل انڈکشن پالیسی کے خلاف او پی ڈی کا بائیکاٹ کیا تو دور دراز سے آئے مریض علاج کے لیے ترس گئے. ہما بٹ مزید بتائیں گے. مطالبہ بدلا لیکن شیوا نہ بدلا. ڈاکٹرز کا احتجاج پھر شروع ہو گیا. پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے سینٹرل انڈکشن پالیسی کے خلاف ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے. او پی ڈی کا بائیکاٹ کیا اور غریب مریضوں کو پریشان کر دیا. کسی کا پرچی بن جانے کے بعد بھی علاج نہ ہوا تو کوئی علاج کے لیے نہیں لے کر واپس چلا گیا. کہہ رہے ہیں جی اسٹرائک ہے, ادھر چلے بلاک نمبر ادھر 2 میں جائیں, 2 میں گئے پھر کہتے ہیں بیسمنٹ میں جائیں, بیسمنٹ میں ڈاکٹر کوئی نہیں. صبح سے آئے ہوئے کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا, کوئی بات بھی نہیں سن رہا. انہوں نے ہمیں کہا آؤٹ ڈور میں چلے جائیں. آؤٹ ڈور میں گئے, ڈاکٹر چائے وغیرہ پی رہے ہیں, کہتے ہیں آپ باہر بیٹھیں. ہمارے لیے تو ہاسپٹل بنے ہیں اور ہم لوگوں کو سہولت نہ, تو ایسے کیا فائدہ ہے ایسے ہاسپٹلوں کا. خالی کمروں کے باہر ڈاکٹروں کے منتظر مریض آئے روز ہڑتالوں سے تنگ آ گئے. مگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مطالبہ تسلیم ہو جائے تو مریضوں کی مشکل بھی حل ہو جائے گی. ٹائپنگ کے لیے وہ ایگریمنٹ گیا ہے, اس کے اندر چینجز کر دی گئی, جس کی وجہ سے ان تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ارسپانسبلٹی کی وجہ سے آج یہ ہڑتال ہے. سی ایچ پی کو ہمیشہ کے لیے واپس ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس میں ہمارا بھی بہت زیادہ نقصان ہے. ہم لوگ اپنی جو ہیں پراپر سروسز ہیں وہ ہم لوگ نہیں یہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. میو, جناح, جنرل سروسز, گنگا رام اور چلڈرن ہسپتال میں او پی ڈی بائیکاٹ نے مریضوں کو تو مشکل میں ڈالے رکھا, جبکہ فیصل آباد کے الائیڈ اور ملتان کے نشتر ہسپتال میں بھی او پی ڈی بند ہونے کے باعث شہری اپنے پیاروں کے علاج کے لیے در بدر پھرتے رہے. ہما بٹ, آج نیوز, لاہور. پاک بحریہ نیول اکیڈمی میں 106 اور 16ویں شارٹ کورس سروس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا کہ پاکستان کو بے انتہا چیلنجز کا سامنا ہے. ہمیں ایسے دشمن کا سامنا ہے جس کی شکل واضح نہیں, اس کا واحد حل آپس کا اتحاد ہے. پاک بحریہ نیول اکیڈمی منوڑا میں پاسنگ آؤٹ پریڈ. پاک بحریہ کی 106ویں کمیشننگ اور 15ویں شارٹ کورس آفیسرز کورس کی تکمیل. پاک فضائیہ کے ایئر چیف مارشل سہیل امان نے پریڈ کا معائنہ کیا. پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس نے مہمان خصوصی کو سلامی دی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کہا کہ پاکستان کو بے انتہا چیلنجز کا سامنا ہے. ہم متحد ہو کر ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمیں ایسے دشمن کا سامنا ہے جس کی شکل واضح نہیں ہے. Pakistan, our beloved homeland, is confronted with enormous challenges, both internal as well as external fronts. In these testing times, we need to further close the ranks to foil the evil designs of our enemies. I'm confident that together we will overcome these challenges with ease. پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ سی پیک کے تناظر میں ساحلی پٹی کی حفاظت مزید اہمیت اختیار کر گئی ہے. آپریشن ضرب اسد کی کامیابی پاکستانی افواج کے عزم کی عکاس ہے. اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے منظر نامے کو یکسر بدل دیا ہے. Our success in Operation Zarb-e Azb is a clear manifestation of unparalleled synergy amongst the sister services. I'm glad that the tri-services coordination has developed many-fold over the years. انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک سے پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے. بحریہ کے کیڈٹس بحری سرحد کی جان سے بڑھ کر حفاظت کریں. نیول چیف ایڈمرل ذکاء اللہ نے تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس کو مبارکباد دی. کورس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازی شمشیر اور شیلڈز تقسیم کی گئیں. پاسنگ آؤٹ میں بحریہ کے کمیشننگ اور شارٹ سروس کورس میں کامیابی حاصل کرنے والے کیڈٹس شریک ہوئے. 2 خواتین اور یمن کے ایک کیڈٹ نے بھی تربیت مکمل کی. اور اب موسم کی صورتحال کا ذکر ہوگا. گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برفباری کے بعد موسم سرد ہو گیا ہے. لوگوں نے گرم کپڑے نکال لیے ہیں. سردی بڑھتے ہی کہیں گیس ہیٹر تو کہیں لکڑی جلا کر سردی کی شدت کو کم کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات نے مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی بھی کر دی ہے. خوبصورت رمجھم اور پہاڑوں پر روئی جیسی برفباری. دسمبر کی برکھا رت نے موسم کو مزید سرد بنا دیا.
खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर बाला, सवात समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे ही बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ पड़ी तो मौसम सर्द से सर्दतर हो गया। चारसद्दा में शदीद धुंध का राज रहा, जबकि यकबस्ता हवाओं से शहरी ठिठर कर रह गए। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान और दीगर इलाकों में भी बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। आवाम भी लुत्फानंदोज होने बाहर निकल पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शदीद ठंड से बचने के लिए शहरियों ने गैस हीटर्स निकाल लिए। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज रहा। महकमा मौसमियात ने पंजाब और बालाई सिंध में धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। कोयटा, जोब समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी पीर तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए। अमरीकी इंतखाबात में किसने मुदाखलत कर दी? और अब जिक्र होगा सरकार की आमद का। लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से गलियों, बाजारों और बुलंदोबाला इमारतों को रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों से सजाया जा चुका है। सरवर कौनैन की विलादत बासादत को शायान शान तरीके से मनाने के लिए आशिकान रसूल की तैयारियां जारी है। रिपोर्ट करेंगे मोइन सुबैर। नहीं होती ज़मन मैदान नहीं होता। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत को मजहबी जोशो जज्बे से मनाने के लिए आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद गली मोहल्लों, इमारतों और बाजारों को सजाने में मसरूफ है। कोई नालैन मुबारक के बैजेस खरीद रहा है तो कहीं सब्ज परचम की खरीदारी जारी है। तैयारियां यही कि बच्चे वगैरह पहाड़ियाँ जो बनाते हैं इधर बाजारों वगैरह में, वो देखने जाएंगे। लोगों में जोशो खरोश पाया जाता है। लोगों ने घरों में लाइटें, महफिलों का इनेकाद, खुशियाँ हर जगह पे। मिलादे मुस्तफ़ा के हवाले से लोगों का कहना है कि खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए बाइसे रहमत बनाकर भेजा गया। 12 रबीउल अव्वल से बड़ी उनके लिए कोई खुशी नहीं। हर मुसलमान के लिए सबसे बड़ा जो है ना खुशी का दिन जो है ना आका की वलादत का दिन है कि वो आए और हमें खुशियां मिली। लाहौरिये जो हैं बड़ी अजीम शानो शौकत के साथ इस ईद को मनाते हैं। 12 रबीउल अव्वल के रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस निकलेंगे, जबकि मरकजी जुलूस नूरी मस्जिद रेलवे स्टेशन से निकाला जाएगा। ईद मिलादुन नबी के हवाले से शहर भर को निहायत ही खूबसूरती के साथ सजाया जा चुका है, जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का वालिहाना सबूत है। आज न्यूज़ लाहौर। इसी हवाले से कराची का रुख करते हैं, जहां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। मसाजिद और इमारतें बरकी कुमकुमों से सजा दी गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं, आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन बताइएगा, फ़कत एक रोज रह गया है 12 रबीउल अव्वल को, क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है? शहर कायद में किस तरीके से सजाया गया है, और मजीद बताइएगा। पर जो है वो जश्न ईद मिलाद और नबी की मुनासिबत से पाकिस्तान भर में जो है वो चिरागा जारी है कि कराची के भी मुख्तलिफ मकामात को जो है जो ऊंची इमारतें हैं उनको बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। कंजुल ईमान मस्जिद के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुमंदिर पर, जहाँ पे देखा जा सकता है कि हसीन तरीन इस मस्जिद को पिछले कई सालों से सजाया जा रहा है, जिसको दूर दूर से जो है वो लोग देखने के लिए आते हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं, गली मोहल्ले चौकों गलियों को जो है वो बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। जबकि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो है कल रात से जो है वो रैलियां जुलूसों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, जो अगले रोज बाद नमाज मगरिब तक जारी रहेगा। जी शुक्रिया एहसन आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। उधर लाहौर में लोहे की फैक्ट्री का देव हैकल व्हील टूटकर करीबी घर की छत पर जा गिरा, जिसके नतीजे में मलबे तले दब जाने से एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके महमूद बूटी में लोहे की फैक्ट्री की मशीन का भारी भरकम व्हील टूटकर 500 मीटर दूर वाक़े घर में जा गिरा, जिससे घर की छत गिर गई और घर में मौजूद 3 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी अफराद को मलबे से निकाला, जिसमें एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि बाकी 2 अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री सील कर दी है, जबकि फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी ताहाल अमल में नहीं लाई जा सकी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अमरीकी CIA समझती है कि रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में इंतखाबात में मदाखलत की। अमरीकी अखबारात का दावा है ये नौमुंतखब सदर ने खुफिया इदारे की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी खुफिया इदारे और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप में नया तनाज़ा खड़ा हो गया। अमरीकी अखबारात में शाया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA समझती है कि रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद के लिए अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब देने में देर और CIA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। साथ ही तंज करते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बताया था कि इराकी सदर सद्दाम हुसैन के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। रूसी हैकरों पर अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की मुसलसल इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। ताहम मास्को ने एक बार फिर इन इल्जामात की तरदीद की है। भारत में काला धन छुपाने वालों के खिलाफ मुहिम नाकामी से दो चार होती नजर आ रही है। करोड़ों रुपए के नए नोट अमीर तबके के घरों से बरामद हो रहे हैं। हफ्ते को भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रियासत कर्नाटक में हवाला डीलर के घर पर छापा मारा और बाथरूम के खुफिया खानों से 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट और 32 किलोग्राम सोना और जेवरात बरामद कर लिए। अहम बात यह है कि अमीरों के करोड़ों के नए नोट दे कौन रहा है और दूसरी तरफ गरीब आवाम चंद हजार के लिए नए नोट के लिए सारा दिन बैंकों के बाहर कतार में लगने पर मजबूर है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद आज के साथ रहिए।